اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام رحم اللہ امرأ علم من این فی این و الی این۔ ناظرین محترم، گزشتہ درس میں ہم نے یہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو خلق کیا ہے تو یقیناً اس خلقت کا ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کی طرف متوجہ کرنے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام نے انسان کو متوجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو ایسے شخص پر، ایسے انسان پر کہ جو یہ جانتا ہو کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پر ہے اور اس نے کہاں تک جانا ہے۔ اس میں خلقت کا جو فلسفہ ہے اور انسان اس دنیا میں جو زندگی بسر کر رہا ہے، انہی امیر المومنین علیہ السلام کے فرمائشات سے اپنے آپ کو پا سکتا ہے، اپنے آپ کو حاصل کر سکتا ہے۔ انسان عقلی طور پر انفرادی زندگی میں اور سماجی زندگی میں کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، یعنی انسان کی زندگی ایک ایسی زندگی ہو کہ اس میں کوئی نقصان، کوئی کمی اس کو محسوس نہ ہو، یعنی وہ جس مقصد کے لیے خلق ہوا ہے اس مقصد کے سب سے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچنا اس کا ہدف اور مقصد ہوتا ہے، جبکہ وہ اپنے جو اندرونی اعتقادات ہیں، ذہنی اور قلبی اعتقادات اور تفکرات ہیں، ان کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ میں کمال تک پہنچنا چاہتا ہوں، باکمال فرد بننا چاہتا ہوں، لیکن اندر ذہنی اور اس کے قلب اور دل میں جو تفکرات ہیں اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ لیکن کیا انسان عملی میدان میں بھی کمال تک پہنچنے والے افعال اور امور انجام دیتا ہے؟ یعنی کمال تک پہنچنا جو اس کا ہدف اور مقصد ہے، اس کا عمل بھی اس کے ساتھ بالکل سازگاری رکھتا ہے یا ایسا نہیں ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرما رہا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم، یعنی ممکن ہے کہ آپ ایک چیز کو پسند کریں، دوست رکھیں، لیکن وہ آپ کے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو، آپ کے لیے صحیح نہ ہو سکتا ہے ایک امر اور ایک چیزیں کچھ ایسی ہیں جن کو آپ نہیں چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس کلام اور اس بات سے ہم یوں سمجھتے ہیں کہ انسان حق اور حقیقت کو بذات خود سمجھنے سے قاصر ہے۔ انسان کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں فیصلے غیر واقعی فیصلے بھی ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ آپ زندگی دنیاوی اگر چاہتے ہیں، اس دنیا میں یعنی حیات طیبہ اور پاک زندگی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ زندگی آخرت کے لیے در واقع ایک کھیتی کی مانند ہے، تو پھر جو پاک زندگی اس دنیا میں ہوگی، آخرت کی زندگی بھی اسی کے مطابق ہی بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ایمان والو، اگر تم زندگی چاہتے ہو، زندگی دنیاوی، زندگی ابدی، پاک اور پاکیزہ زندگی چاہتے ہو، تو اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول اہل بیت اطہار علیہم السلام، اولو الامر، ان کے فرامین کو مانو۔ کیوں؟ اس لیے ان کے کلمات، ان کی نصیحتوں میں ہی انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی پوشیدہ ہے۔ لیکن یہاں پر انسان کا جو عقیدہ ہے، اس کا مقام، اس کی منزلت، اس کی عظمت
اور اس کی جو ارزش ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گزشتہ درس میں ہم نے کہا کہ انسان کا جو عقیدہ ہے وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے۔ انسان کے عقیدہ در واقع انسان کے اندر، انسان کے ذہن میں، انسان کی عقل میں، انسان کے قلب اور دل میں جو افکار پوشیدہ ہیں اسی کے مطابق انسان عمل کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کل یعمل علی شاکلتہ، یعنی ہر انسان اپنے طرز اور طور پر عمل کرتا ہے۔ اب وہ طرز اور طور واقعاً قرآن کے مطابق ہے، واقعاً اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق ہے، آیات اور احادیث اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مطابق ہے۔ وہ پھر دیکھنا ہوگا کہ یہ انسان ان افکار کو کہاں سے لایا ہے، ان افکار اور تفکرات کو جن کے مطابق اس معاشرے میں انسان زندگی بسر کرتا ہے، یہ کہاں سے اس نے حاصل کیا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو انسان کو عمل کرنے پر ابھارتا ہے، انسان کو صحیح عقیدہ رکھنا چاہیے۔ عزیزان، یہاں پر کیا عقائد صرف مسلمانوں کے ہاں پائے جاتے ہیں؟ ہم جو کہتے ہیں عقیدہ، عقائد، ہمارے عقائد صرف مسلمانوں کے ہاں ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ جو عقائد ہوتے ہیں وہ تمام مذاہب، تمام ادیان، تمام مکاتب، الہی ادیان، دین اسلام ہے، دین مسیحیت ہے، دین یہودیت ہے، اور اسی طرح جو غیر الہی جو ادیان ہیں جیسا کہ ہندوازم ہے، بودھزم ہے، اور اسی طرح بہائیزم ہے، زرتشت ہیں جو آتش پرست ہیں، ان کے بھی اعتقادات ہیں، اپنے اعتقادات ہیں۔ بعض خدا کو جس طرح ہم مسلمان پرستش کرتے ہیں، اسی طرح بعض لوگ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، بعض سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہر کسی کے ہیں، بہت سارے ملل، اقوام اور افراد کے ہیں، لیکن سب کے اعمال ان کے اعتقادات کے اندرونی جو ایمان ہے اس کے مطابق ہے۔ جیسا ایمان اور عقیدہ وہ رکھتے ہیں اسی کے مطابق وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہماری جو بحث ہے وہ مکتب اہل بیت اطہار علیہم السلام اور شیعہ عقائد کے بارے میں ہے، ہم جس موضوع کو لے کے ہم جا رہے ہیں۔ علماء نے عقائد کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اصول دین اور فروع دین۔ علماء کی تقسیم سے مراد یہاں پر علماء نے جو اصول دین اور فروع دین کو تقسیم کیا ہے، اس طرح نہیں ہے کہ کوئی آیت کہے کہ دین کو دو حصوں میں آپ تقسیم کریں، اصول میں اور فروع میں، یا کسی معصوم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ آپ اصول دین کو اس طرح تقسیم کریں، فروع کو اس طرح تقسیم کریں، نہیں، بلکہ یہ علماء اور دانشوروں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے آیات الہی کی روشنی میں، فرامین اہل بیت اطہار علیہم السلام کی روشنی میں انہوں نے اصول اور فروع کی تقسیم بندی کی ہے، اور اصول کو فروع سے جدا کیا ہے، اور ہر اصل، وہ اصول دین میں سے جو بھی اصول ہیں، ہر اصل کا جو نقش اور جو کردار ہے اس کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح فروع دین کی جو اہمیت ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اصول دین یعنی بنیادی عقائد، اصول در واقع جڑ کو کہتے ہیں، اصول جمع ہے اصل کی، اصل یعنی جڑ، ریشہ، بنیاد۔ ایک عمارت کھڑی کر دی جاتی ہے، جڑ کہاں ہے؟ اس کی وہ بنیاد ہے کہ ایک انجینئر اس بڑی عمارت کو پائیدار اور استوار کرنے کے لیے وہ مضبوط بنیاد بنا لیتا ہے۔ اسی طرح جڑ ہے، ایک درخت کی جو جڑیں ہیں آپ مد نظر رکھیں، درخت کی بہت ساری جڑیں ہیں، اور کبھی اس درخت کی جو جڑیں ہیں ان کو ہم صرف جڑ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، لیکن کبھی باہر سے ہم نگاہ کرتے ہیں ان جڑوں کی طرف۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی جب ہم اصول دین کہتے ہیں تو اصول دین، دین کی جڑیں، دین کی جڑیں، یقینی بات ہے دین الہی ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، اللہ کا کلام قوی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے وہ قوی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ قوی اور مضبوط اور پائیدار ہے، وہ تو ہے ہی پائیدار۔ لیکن کبھی
ہم باہر سے نگاہ کرتے ہیں جڑوں کی طرف، اور ایک ہماری نگاہ کیسی ہونی چاہیے، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم جڑوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک درخت کے نشو و نما کے لیے جڑوں کو سورج بھی چاہیے، جڑوں کو پانی بھی چاہیے، جڑوں کو کھاد بھی چاہیے۔ کیوں؟ یہ جڑ مضبوط ہوں گے۔ جب یہ جڑوں کو پانی ملے گا، بر وقت پانی ملے گا، آپ بہت زیادہ پانی آپ جب دیں گے تو یقینی بات ہے یہ اس کی جڑیں سڑ جائیں گے۔ اگر بہت دھوپ میں اس کو رکھیں گے تو وہ بالکل مرجھا جائیں گے۔ اگر آپ جو ہے کھاد نہیں دیں گے تو یہ نشو و نما نہیں کرے گا۔ تو پس ایک تناور درخت کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جڑوں کی طرف ہماری جو ہے دیکھ بھال ہو۔ تو پس جب ہم دین کی جڑیں ہم کہتے ہیں تو دین کی جڑوں کی طرف بھی جو ہے ہمارا خیال رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تنومند اور تناور درخت کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو دین کی جڑوں کو ہم در واقع سمجھیں گے، دین کے جڑوں کو، یہ درخت کی جو ہم نے مثال دی ہے، اس میں آپ دیکھیں دیکھ بھال کے علاوہ جو جنگلی پودے ہیں جو اس کی نشو و نما کے لیے در واقع رکاوٹ بنتے ہیں، ان کو بھی دور پھینکتے ہیں، اور جو پتھر ہوتے ہیں ان کو بھی دور پھینکتے ہیں۔ ایک باغبان کتنا اپنے اس چمن گلزار اور اپنے اس باغ کو سجانے میں، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں وہ شب و روز کردار ادا کرتا ہے۔ اگر دین کی جڑوں کو ہم صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیں تو یقینی بات ہے جس طرح ایک باغبان اپنے اس گلشن اور اس باغ کو، گلستان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے شب و روز محنت کرتا ہے، اسی طرح ہم بھی دین کی جڑوں کو پہچانیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو اصول ہیں، یہی اصول در واقع سبب بنتے ہیں کہ ہم ان اصول کے مطابق عمل کریں۔ اپنی زندگی میں اصول کو جس طرح ہم سمجھیں گے اسی کی طرح ہم عمل کریں گے۔ اگر ہم اس طرح عمل کرتے ہیں تو پھر وہی جو اعتقادات کی بات ہے کہ جو باور قلبی ہے، وہ اندرونی جو ایمان ہے اس کے مطابق انسان عمل کرتا ہے۔ تو پس جڑوں کو اگر ہم صحیح طریقے سے سمجھیں گے تو اس درخت کی جو ٹہنیاں ہیں، جو شاخ ہیں، ان کو بھی در واقع صحیح طریقے سے آبیاری ہوگی، ان کی نشو و نما بھی ہمارے سامنے در واقع نظر آئے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم جس طرح ایک باغبان اپنے درخت، اپنے باغ کے مختلف پودوں کی طرف وہ توجہ کرتا ہے، مختلف پھولوں کی طرف وہ توجہ کرتا ہے، مختلف پھل درخت کے در واقع پھلدار درخت کی طرف وہ توجہ کرتا ہے، اسی طرح ہم بھی اپنے عقیدے کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ ہمارے عقیدے کو خراب کرنے والی جو چیزیں ہیں، جو تفکرات ہیں، جو افکار ہیں، ہم اپنے آپ کو بچائیں، یعنی صحیح عقیدے کو ہم بچائیں۔ تو اس صورت میں ہمارے عقائد بھی مضبوط ہوں گے، در واقع وہ اصول دین مضبوط ہوں گے جن پر ہمارا عمل در واقع منحصر ہے۔ عزیزان، یہاں پہ اصول دین در واقع ان اعتقادات کو کہا جاتا ہے کہ جن پر ایمان رکھنا، جن کو قلبی طور پر قبول کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اصول دین کو نہیں مانتا ہے تو اس کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ وہ یہ جو قلبی باور ہے، وہ روحی جو اعتقاد ہے، اطمینان اور یقین ہے، وہ اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ اب اصول دین کتنے ہیں؟ اصول دین کے بارے میں علماء اور دانشوران علم کلام مختلف انہوں نے نظریات بیان کیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اصول دین 5 ہیں، جیسا کہ توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے اور معاد ہے۔ یہ جو 5 چیزیں جو ہمارے چھوٹے بچے بھی ان کو
سمجھتے ہیں اور اپنے اپنے دینی مراکز میں، سینٹرز میں اس چیز کو پڑھتے ہیں۔ اصول دین 5 ہے: اول توحید، دوم عدل، سوم نبوت، چہارم امامت، پنجم معاد یا قیامت۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصول دین جو دین کے جو اصل اور جڑیں ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلے نمبر پر توحید ہے، دوسرے نمبر پر نبوت ہے، تیسرے نمبر پر معاد ہے۔ یعنی جو لا الہ الا اللہ کا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا ہے، اور اسی طرح جو معاد کے قائل ہو تو وہ مسلمان ہے، اس کو ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو 2 چیزیں ہیں، عدل اور امامت، یہ اصول مذہب میں سے ہیں، یعنی مذہب کی جڑیں ہیں۔ اسلام کا ایک دائرہ ہے جس کے اطراف میں یہ جو 5 چیزیں ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں 3، لیکن چونکہ ایمان کے مراتب ہیں، ایمان کے درجات ہیں، تو سب سے جو نچلا درجہ ہے وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا اور قیامت پر اعتقاد حاصل کرے گا۔ لیکن اگر ایمان کے بلندیوں تک اگر وہ پہنچنا چاہے تو پھر اس میں 2 اور اصول، جس کو اصول مذہب کہتے ہیں، جو مذہب کے اصل ہیں، یعنی مکتب اہل بیت اطہار علیہم السلام کے اصل ہیں، اصول مذہب۔ ایک ہے اسلام، اور پھر اسلام میں در واقع اسلام ایک مرحلہ ہے اور ایمان ایک مرحلہ ہے۔ جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں کچھ عرب کے بادیہ نشین اور عرب کے بدو آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آمنا، ہم ایمان لا چکے ہیں۔ شاید یہ کہہ کر وہ ہو سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ اپنے منافع حاصل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آیت نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اسلمنا، ہم اسلام لے کر آئے ہیں۔ کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مسلمان ہو لیکن مومن نہ ہو۔ کیوں؟ یعنی اسلام کا اگلا جو درجہ اور مرحلہ ہے وہ ایمان کا ہے۔ تو یہ علماء اور دانشور جو کہتے ہیں کہ اصول دین 3 ہیں، وہ عدل اور امامت کو اصول مذہب میں سے شمار کرتے ہیں۔ تو ہم جو معروف اور مشہور نظریہ ہے اسی کے مطابق اصول دین جو توحید، عدل، نبوت، امامت اور معاد یا قیامت کا جو نظریہ ہے اسی کے مطابق ہم اپنے دروس کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ عزیزان، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصول دین کو سمجھنے کے لیے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے یا تقلید کرنا کافی ہے؟ تقلید یعنی کسی کی پیروی کرنا، جس طرح ہم اپنے مجتہدین کرام، مراجع اعظام کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ کسی نہ کسی مجتہد کی ہر انسان اپنے تحقیق کے مطابق جس مجتہد کو انتخاب کیا ہے وہ تقلید کرتا ہے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو اپنے عبادی اور معاملات ہیں مجتہد کے، اپنے مقلد کے یا مجتہد کے مرجع تقلید کے فتاویٰ کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ تو کیا اصول دین کے لیے یہ کافی ہے کہ ہمارے ماں باپ کہیں کہ خدا ایک ہے تو بس ہم کہیں بھائی ہمارے ماں باپ نے کہا ہے خدا ایک ہے تو بس خدا ایک ہے، یا خدا عادل ہیں، یا 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے؟ یہ کافی ہے دوسروں کی بات ہم سنیں اور اسی پر جو ہے ہم عمل کریں، یا اس میں تحقیق اور تفکر اور تدبر اور تعقل کرنے کی ضرورت ہے؟ تو کسی اختلاف کے بغیر سب علماء اور دانشوروں نے، علماء کلام نے فرمایا ہے کہ اصول دین میں تقلید کافی نہیں ہے، بلکہ اصول دین میں تحقیق کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان علم کے اس مرحلے تک پہنچنا چاہیے۔ جو گمان ہے، جو ظن ہے، جو خیال ہے وہ کافی نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ یونس آیت نمبر 36 میں، وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرَهُمْ إِلَّا ظَنَّ إِنَّ الظَّنَّ
لا یغنی من الحق شیئا، اور اکثریت صرف اپنے گمان اور خیالات کا در واقع اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، جبکہ گمان جو ہے حق کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ بس انسان کو گمان کے مرحلے سے آگے بڑھ کر یقین کے مرحلے تک پہنچنا چاہیے۔ سورہ انعام آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، یعنی زمین پر، روئے زمین پر اکثریت کی اگر آپ جو ہے اتباع کریں گے، یضلوک عن سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے اس راستے سے بہکا دیں گے، آپ کو دور کر دیں گے، آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ ان یتبعون الا الظن، کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف گمان اور خیال اور ظن کی پیروی کرتے ہیں، یعنی یقین کے مرحلے تک نہیں پہنچے ہیں۔ جو شخص خود یقین تک نہیں پہنچ سکا ہے، وہ کیسے دوسروں کو مطلب اپنے اس راستے کی طرف یا فکر اور نظریے کی طرف یا عقیدے کی طرف وہ دعوت دیتا ہے؟ خود ہی یعنی اس کمی میں یہ لوگ گھرے ہوئے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور صرف یہ اندازوں سے ہی وہ کام لیتے ہیں، یعنی یقین سے ہٹ کر۔ تو بہت سے علماء کی نگاہ میں اصول دین میں در واقع تقلید جائز نہیں ہے۔ مقلد جب اپنے مرجع کی تقلید کرتا ہے، یعنی مرجع سے ہٹ کر، اگر کوئی شخص ہمیں کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، ائمہ معصومین علیہم السلام معصوم ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، یا اس قسم کے جو بھی عقائد ہیں، اگر ہم کسی کی تقلید کریں تو کیا جس کی ہم بات سنتے ہیں وہ در واقع برحق ہے؟ جس نتیجے تک وہ پہنچا ہے وہ صحیح ہے، وہ واقف ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر واقف ہے تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ واقف نہیں ہے تو اس کے خطا کار ہونے کا احتمال دیا جا سکتا ہے، یعنی اس کی غلطی سے ایک نظریے کو، عقیدے کو سمجھنے کا احتمال دیا جا سکتا ہے۔ جب احتمال دیا جا سکتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے وہ غلطی پر ہو، پھر یعنی ہم بھی اپنی جو زندگی ہے اس دنیا میں، اس کو ہم غلط طریقے سے ہم اپنی زندگی کو ہم جاری رکھیں، یہ تو عقل اس چیز کو نہیں مانتی ہے۔ تحقیق کی وجہ کے مطابق اگر ہوا ہو تو پھر ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم خود بھی ہم پوچھیں کہ فلاں شخص کس طرح اس عقیدے تک پہنچ چکا ہے، اگر ہم اس نتیجے تک پہنچیں کہ جس نے جس طرح اس عقیدے کو حاصل کیا ہے، اس نظریے کو، اس حکم کو حاصل کیا ہے، وہ صحیح طریقے سے ہے، تو پھر آپ کا کام در واقع وہ تحقیقی کام ہے، تحقیقی کام ہے۔ گویا اصول دین میں جس تحقیق کی ضرورت ہے، گویا آپ نے یہ کام یہاں پر انجام دے دیا ہے۔ ہاں، اگر کسی نے اتفاقی طور پر کسی نظریے کو سمجھا ہو تو پھر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اتفاقی وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غیر صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر اصول دین تک کی جو تعریف ہے، اصول دین کے جو در واقع حصے ہیں، ان کا تذکرہ ہوا۔ اب چونکہ ہم نے کہا کہ عقیدے کو یا عقائد کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اصول دین اور فروع دین۔ اب دیکھتے ہیں کہ فروع دین کن ہیں، کون سے ہیں، اور اس اصطلاح سے کیا مراد ہے۔ عزیزان، جس طرح ہم نے اصل کہا تھا، اصل سے مراد بنیاد، اصل سے مراد جڑیں ہیں، فروع دین کو در واقع اصول دین کے مقابلے میں بیان کیا ہے۔ وہ اصل تھے، جڑیں تھی، تو اب یہ فرع ہیں، اس کی شاخیں ہیں، اس کی ٹہنیاں ہیں۔ اور یہاں پر جو اسلام کے در واقع عملی احکام سے متعلق ہے، یعنی وہاں پر ہم مانتے ہیں، وہاں پر ہم ایک نظریے کو ہم قبول کرتے ہیں،
یعنی انسان در واقع اصول دین کے جب اصول دین کا یہ جو نظریہ ہے، آئیڈیالوجی ہے، اس کو جب مانتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل کے میدان میں فروع دین کو اپناتا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں، توحید میں اللہ کو جب ہم نے مانا، تو بس یہی اللہ فرماتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ یہی اللہ فرماتا ہے کہ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہی اللہ کہتا ہے کہ خمس ادا کرو۔ یہی اللہ کہتا ہے جہاد کرو۔ پھر اگلے مرحلے میں نبوت ہے، نبوت عدل ہے، اللہ عادل ہے، یعنی جو کچھ فرماتا ہے وہ صحیح فرماتا ہے۔ اگلے مرحلے میں نبوت، نبی، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اتنے سارے انبیاء بھیجے ہیں۔ یقینی بات ہے ذات خدا اور ہم میں ایک ایسا فرق ہے، ایک ایسی تفاوت ہے اور ایک ایسا فاصلہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں، نہ خدا ڈائریکٹ ہمارے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے، بلکہ ایک واسطہ کا ہونا چاہیے کہ جو ہم جیسا بھی ہو اور معنوی طور پر اس مقام تک پہنچ چکا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وہ گفتگو کر سکے جبرائیل امین کے ذریعے سے۔ تو بس یہاں پر انسان اس اصول دین کے آئیڈیالوجی کو، اس نظریے کو جب مانتا ہے تو در واقع وہ اس کا عقیدہ بن جاتا ہے، اور یہی عقیدہ انسان کو وہ ابھارتا ہے کہ وہ عمل کے میدان میں روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، نماز بھی پڑھے، وغیرہ وغیرہ جو فروع دین ہے۔ تو اصول دین اور فروع دین میں پھر کیا فرق ہے؟ عزیزان گرامی، یہاں پر اصول دین در واقع اعتقادات قلبی سے متعلق ہیں، یعنی آپ قلبی طور پر ان اعتقادات اور ان نظریات اور ان افکار اور اس آئیڈیالوجی کو آپ مان لیں۔ اصول دین کا معنی یہی ہے، خدا کو ہم قلبی اعتقاد ہمارا ہونا چاہیے، اور پھر نبوت، عدالت، امامت، معاد، ان سب کو قلبی طور پر ہمیں ماننا چاہیے۔ لیکن اس فروع دین میں در واقع جس عقیدے اور نظریے کو ہم نے قلبی طور پر مان لیا ہے، پھر یہ اعضاء اور جوارح اپنے حرکات اور سکنات کے مطابق اس کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ تو اسی لیے ایمان کی تعریف میں فرمایا ہے کہ لخلقۃ باللسان یا اقرار باللسان، یعنی لسان کے ذریعے سے آپ اقرار کریں کہ لا الہ الا اللہ، والعمل بالارکان، یعنی لا الہ الا اللہ کا جو نتیجہ سامنے آتا ہے، اس نظریے کو جو ہم مانتے ہیں، ارکان سے مراد یہ اعضاء اور جوارح ہیں، اس کے ذریعے سے ہم عمل کریں۔ دین میں اعتقادات کے پہلو کو اصول اور عملی احکام کو در واقع فروع کہتے ہیں۔ دین کے جو فروع ہیں یا عملی جو مسائل ہیں، اس فن کے ماہر افراد کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اس فن کے ماہر کون ہیں؟ وہ مجتہدین ہیں، جنہوں نے اپنی پوری عمر در واقع فہم دین میں، فہم قرآن میں، فہم فرامین اہل بیت میں گزاری ہے۔ تو ہم چونکہ وہ لوگ احکام کو در واقع قرآن اور سنت سے وہ نکال دیتے ہیں اور ہمارے لیے پیش کرتے ہیں، اس پر ہمیں سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ان پر اعتماد کر کے ان کے باتوں پر چلنے کو، عملی میدان میں چلنے کو تقلید کہتے ہیں۔ لیکن اصول دین میں خود انسان کو تحقیق کرنا ضروری ہے۔ ایک اور جو فرق ہے عزیزان، اصول دین میں عقلی طور پر انسان کو در واقع یقین حاصل ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھی انسان کو در واقع متوجہ کر رہا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ دیکھیں، اگر ایک خدا کے علاوہ اور بھی خدا ہوں تو فساد ہوگا۔ یا نبوت کے بارے میں عقلی طور پر بشر جو ہے خدا اور انسان کے درمیان رابطے کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے کچھ ایسے افراد کی ضرورت کو وہ عقلی طور پر قبول کرے۔ معاد ہے، انسان عقلی طور پر قبول کرے کہ جب انسان اس دنیا میں آیا ہے اور وہ اچھے اعمال بھی انجام دیتا ہے، برے اعمال بھی جب انجام دیتا ہے، تو یقینی بات ہے اس کا حساب کتاب کا کوئی دن اور کوئی جگہ اور کوئی مکان ہونا چاہیے، جہاں پر انسان اپنے اچھے اور برے اعمال کو در واقع پیش کرے۔ اسی لیے اصول دین میں
دیکھ سکے، جبکہ فروغ دین کے لیے عقلی طور پر اس بات کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اور جو اس فن کے ماہرین ہیں، قرآن کے جو ماہرین ہیں، قرآن کے فہم قرآن کے ماہرین اور حدیث ائمہ اطہار علیہم السلام کے فرامین کو سمجھنے، فقہ الحدیثی میں جو مہارت رکھتے ہیں، ان کی مدد سے ہی ہم احکام کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ در واقع اصول دین کے حوالے سے کچھ تمہیداتی بحث تھی۔ انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں خود اصول دین کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہے، سب سے پہلا اصل ہے، توحید کے بارے میں بحث کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصول دین کو صحیح شناخت کے ساتھ سمجھنا اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔